چل نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی چیز کا عطا کرتے ہیں، عطا کا مطلب ہے ارادہ، تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے زمین کو بلایا اور پھر آسمان کو بلایا جو کہ ایک دھواں سا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دونوں آؤ، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں بولے اے مالک ہم خوشی سے آئیں گے۔ اس سے پہلے زمین اور آسمان باہم جڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ اب تو لوگوں نے سائنس کے ذریعے بھی یہ مشاہدہ کر لیا ہے کہ واقعی زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور پھر یہ پھٹ کر علیحدہ علیحدہ ہوئے، اور بھی سیارے ستارے وجود میں آئے، لیکن اس کے بعد پھر یہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ ان کے کرنے والا کون تھا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اگر اپنی انرجی کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے تو کسی ترتیب سے ٹوٹتی ہے؟ بالکل نہیں۔ مثلا کوئی شیشے کی چیز، کوئی شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کسی ترتیب سے نہیں ٹوٹتا، بالکل نہیں۔ کوئی ٹکڑا ادھر گرتا ہے، کوئی ٹکڑا ادھر گرتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے تو پھر الگ الگ ہوئے۔ ان کے اپنے اندر تو قوت نہ تھی جس سے وہ الگ الگ ہوئے، ان کو کسی پھاڑنے والے نے پھاڑا اور ایک ترتیب سے پھاڑا، اور پھاڑنے والے نے ان کو اپنے کام پر لگا دیا جو آج دن تک کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہوا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات پہلے ایک سپر ایٹم تھی، وہ پھٹ گئی تو یہ سب گلیکسی، سورج، زمین، آسمان وغیرہ وجود میں آئے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیا کس نے، وہ کیسے ہو گیا۔ دیکھیں ایک مادی چیز ہے تو وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں یہ ایک گھڑی ہے تو یہ خود تو نہیں چل رہی، اس کے اندر کوئی انرجی ہے نا تو یہ چل رہی ہے نا۔ آخر اس کے اندر کسی نے سیل ڈالا ہے نا تو وہ چل رہی ہے۔ تو یہ سیل ڈالنے والا کوئی ہے نا۔ اسی طرح اگر سپر ایٹم کے اندر ایک انرجی تھی، طاقت تھی، تو وہ کس نے پیدا کی؟ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس اپنے روشن چراغ سورج کو، جس کو زمین سے 14 کروڑ میل دور رکھا ہے، جس کی روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ لگتے ہیں، جو کہ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے نیچے آتی ہے۔ اگر یہ 5 میل اوپر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی زمین برف کا بگولا بن جاتی، یا یہ سورج 5 میل کم و بیش یہ نیچے ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ جو زمین اللہ کی یہ آگ کا بگولا بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے صحیح اندازے کے مطابق رکھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بارشوں کا برسنا، سمندروں، سورج، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام پر لگا دیا کہ سورج کی گرمی سے، سمندر میں سے آبی بخارات کو نکال کر اللہ تعالیٰ ہواؤں کے سپرد کر دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بارش جہاں چاہے وہ برسائے، جہاں چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ زمین و آسمان بنا کر اس پر اپنی مخلوق پھیلا دی، اور زمین پر پہاڑوں کے کیل ٹھونک دیے کہ یہ میری زمین میری مخلوق کو لے کر کہیں ڈول نہ جائے، اور اپنے تخت کو، اپنی کرسی کو آسمانوں پر سجا دیا، اور اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے
3 قسم کی مخلوق پیدا کی، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں، ایک انسان ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ جن کے اندر نیکی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں۔ جنات کے پاس اختیار ہے انسان کی طرح، نیکی اور بدی دونوں کے لیے اس کے پاس چانس ہے، لیکن وہ زیادہ تر برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خاص طور پر ابلیس ان کا نمائندہ ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ جنوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو کہ ان دونوں کے بعد آئی ہے، خلیفہ کہلا کر۔ اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر رکھا ہے، پھر ان کو آزمایا، امتحان میں ڈالا۔ تو یہ سب ایک آزمائش ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کام کرتے ہیں یا کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، انسان کو بنا رہا ہوں، تو فرشتے بولے اے مالک یہ انسان تیری اس زمین پر خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔ یہ بات فرشتوں نے کیوں کہی؟ وہ شاید اس لیے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کم و بیش 2000 سال پہلے اس زمین پر بھیجا، تو وہ اس اللہ کی زمین پر فساد کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ مخلوق بھی ایسی ہوگی فساد کرنے والی، تو شاید اس لیے فرشتوں نے کہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتے ہوئے گارے سے آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دی، اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد فرشتوں کو بلایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا اے مالک جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے اتنا ہی ہے، اور وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب سب فرشتے اس آدم کو میرے حکم سے سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا سب نے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بولا اے اللہ اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، تکبر میں آ گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نکل جا یہاں سے، آج سے تجھے شیطان مردود بنا دیا۔ یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود بنا دیا، اور یہ انسان جو پوری زندگی مسجد میں نہیں جاتا، جو کہ ہزاروں سجدوں کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود سے بھی کوئی بدتر چیز بنا سکتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنی عزت دی، شہرت دی، اپنا خلیفہ بنایا، اپنے عالی شان مرتبہ فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کرایا۔ جس نے سجدہ نہ کیا اس کو شیطان مردود بنا دیا۔ یہی بات ہے نا؟ خاص کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا کر کے ہمارے لیے اپنا توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک محبت کا اظہار ہے۔ اگر یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو ہم کدھر جاتے؟ جو کہ ہم ایک سانس میں کئی گناہ کرتے ہیں، کئی غلطیاں کرتے ہیں، تو جنت میں محض سوائے اللہ کے نبیوں کے اور فرشتوں کے سوا اور کون ہوتا؟ وہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ جاگر ہے، ہم مجبور ہیں، وہ ناصر ہے، ہم منصور ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ہمارا اور اس کا عبد اور معبود کا رشتہ ہے۔ اس اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین کو بچھونا بنایا،
اور آسمان کو چھت بنا کر اس میں آدم علیہ السلام کا ایک کنبہ بسایا، جو کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کسی کی دور کی رشتہ داری ہے، کسی کی نزدیک کی رشتہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کے اس کنبے کو قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنا ایک باغ بنایا، کیا اپنا ایک باغ بنایا جس میں پہلا درخت آدم علیہ السلام کا لگایا، اور اس درخت کو ایک معرفت کا میوہ دے کر بہترین پھلدار بنایا۔ تو میاں صاحب عارف کھڑی یا لکھتے ہیں نا، صدا بہار دیں اس باغے کدے خزان آوے، اوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پل کھاوے، مٹھا میوہ بخش اجیا قدرت دی گد شیری، جو کھاوے لوگ اس دا جاوے دور ہوئے دلگیری۔ یہاں پر ایک مسئلہ بن جاتا ہے، وہ یہ کہ شیطان مردود انسان کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اے انسان تو نے اس دنیا کے باغ میں رہنا ہے، مرنا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اے انسان تو نے ایک دن اس دنیا کے باغ کو چھوڑ کر میری اس انصاف کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور وہ ایسی عدالت ہے جس عدالت میں انسان زمین پر سونا پیش کر کے بھی ایک ذرہ برابر بھی اپنے اوپر سے عذاب الکار نہیں کرا سکے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح میری رحمت کا دائرہ وسیع ہے، اسی طرح میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور یہ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے اسے ہم سے لے لے۔ اس دنیا میں صرف 3 چیزیں جو ہیں یہ اپنی ہیں انسان کی، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلا جو کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انسان نے رزق کھا لیا، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کپڑا پہن کر گھسا کر اتار پھینکا، تیسری چیز وہ کہ کسی نے اپنے لیے نیک یا برے عملوں کا ذخیرہ کر دیا جو کہ اس کے ساتھ جائیں گے، جن کا اس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے وارثوں کا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں۔ برادران اسلام، ایک دن اس دنیا اس کائنات کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ جو آج یہ سورج طلوع ہوا ہے نا، اس سورج کو بھی نہیں پتا کہ کل یہ سورج آج غروب ہوا ہے، اس کو بھی نہیں پتا یہ کل طلوع ہوگا یا نہ طلوع ہوگا۔ یہ جو آج گزر جانے والی رات ہے نا، اس رات کو بھی نہیں پتا کہ کل یہ آئے گی یا نہ آئے گی۔ اس لیے کسی انسان کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کل تک زندگی ہے یا نہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے نا کہ جو چیز زمینوں اور آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، بوٹیوں اور درختوں تک اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، بارشیں، ہوائیں، جنگل، پہاڑ، صحرا، بحر و بر، پرند، چرند، درند، ہر چیز اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ اے انسان، اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو اس دوزخ کی بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ سے بچا جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، جس آگ کو پتھروں اور انسانوں سے بھڑکایا جائے گا، اور اس جنت کی طرف لپکو جس جنت کا عرض زمین سے لے کر آسمانوں تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو دین اور عمل صالح پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے،